فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام حسین کے خیموں میں آگ لگائی گئی، مال و اسباب چھینے گئے، شہدائے کربلا کے بیواگان اور بچے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنے پر مجبور ہوئے. دس محرم کو ہی شام تک خولی بن یزید کے ساتھ امام حسین کے سر مبارک کو اور شمر وغیرہ دوسرے بدبختوں کے ساتھ دوسرے شہداء کے سروں کو کوفہ ابن زیاد کے دربار میں بھیج دیا گیا تھا. جب 11 محرم کو صبح ہوئی تو عمرو بن سعد نے آل رسول کے بچے کھچے لوگوں کو قید کیا، حضرت زین العابدین کو زنجیروں میں جکڑا اور قیدی بنا کر انہیں کوفہ کی طرف لے جانے لگے. اس پورے واقعے میں ایک نام بار بار آتا رہا، عبید اللہ ابن زیاد. یہ عبید اللہ ابن زیاد کون ہے اس بارے میں ذرا سمجھ لیں. عبید اللہ ایک زیاد نامی شخص کا بیٹا ہے، اور زیاد ابو سفیان کا بیٹا کہلاتا ہے. وہ اس طرح سے کہ مسلمان ہونے سے قبل ابو سفیان نے ایک کنیز کے ساتھ بدکاری کیا اور اس کنیز کی طرف یہ زیاد پیدا ہوا. تو زیاد کی والدہ ایک کنیز ہے، اور یہ کہ وہ ابو سفیان کی بیوی نہیں اور نہ اس کی کنیز تھی، چونکہ جس دور میں غلام اور کنیز رکھنے کا دور تھا، چلن تھی، اس دور میں کنیزوں کے ساتھ میں ہم بستر ہونا شرعاً جائز تھا. تو یہ اس کی اپنی کنیز بھی نہیں تھی،
لہذا زیاد کو ولد الزنا کہا جاتا ہے۔ تو زیاد، اس کی والدہ کا نام سمیہ جو ایک کنیز تھی، ابو سفیان کی طرف سے حاملہ ہوئی اور زیاد اسی سے پیدا ہوا۔ ایک طویل عرصے تک امیر معاویہ نے زیاد کو اپنے باپ کا بیٹا تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے، سیاسی حالات کے پیش نظر امیر معاویہ نے اس کو بھائی کا درجہ دے دیا، اور بھائی کا درجہ دے کر ایران وغیرہ صوبوں میں اس کو حاکم کے طور پر، گورنر کے طور پر، سردار کے طور پر مقرر کر دیا۔ بڑا سفاک، ظالم، بدخصلت، خوریز قسم کا آدمی تھا۔ وہ حکومت کے خلاف کسی بھی بغاوت کو روکنے کے لیے کسی بھی بربریت کو اپنے لیے جائز سمجھتا تھا، چاہے اسے کتنا بھی خون بہانا پڑے۔ مرجانہ کے بطن سے عبید اللہ پیدا ہوا۔ اچھا، یہ مرجانہ عبید اللہ کی ماں ہے، لیکن زیاد کی بیوی نہیں ہے، وہ بھی ولد الزنا ہے۔ تو عبید اللہ کو لوگ تحقیر کے لیے ابن مرجانہ کہا کرتے تھے، ولد الزنا، حرامی بیٹا۔ تو ظاہر ہے کہ باپ بھی اسی فطرت کا، اسی خصلت کا، اور بیٹا بھی اسی فطرت اور اسی خصلت کا۔ تو باپ کی طرح یہ بھی ظالم اور سفاک تھا۔ بصرہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ جب امام حسین کی طرف سے حضرت مسلم کوفہ تشریف لائے تو یزید نے اپنا ایک غلام سے مشورہ کیا، اور اکثر اس غلام سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ تو اپنے اس غلام سے وہ مشورہ کیا۔ اس غلام کا نام کچھ اور تھا، لیکن وہ غلام عیسائی مذہب کا تھا، اور حد یہ ہے کہ یزید کی ماں کے تعلق سے بھی روایت میں ہے کہ میسون بنت نجد الکلبی یہ ایک عیسائی خاتون تھی۔ اس زمانے میں عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز تھا، چونکہ اس دور میں جو عیسائی یا یہودی تھے وہ اہل کتاب تھے، یعنی آسمانی کتاب پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، اور اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا اس دور تک جائز تھا جب تک وہ اہل کتاب تھے۔ لیکن آج کوئی بھی عیسائی یا کوئی بھی یہودی اپنے مذہب پر قائم نہیں ہے، اس لیے اب کسی مسلمان کا عیسائی یا یہودیہ عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں چونکہ یہ نکاح جائز تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے میسون بنت نجد الکلبی کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور اسی سے 25 ہجری میں یزید پیدا ہوا تھا۔
اور یزید کے جس غلام کی بات کیا اس غلام کا نام سرجون تھا، بڑا فسادی اور ذہین آدمی تھا۔ وہ اکثر و بیشتر اپنے معاملات میں سرجون نامی اسی غلام سے مشورہ لیتا تھا۔ تو جب کوفہ میں حضرت امام مسلم تشریف لے گئے تو یہی ابن زیاد سرجون کے مشورے پر یزید کے حکم سے کوفہ کا گورنر مقرر ہوا، اور کوفہ میں آتے ہی اس نے تمام سرداروں کو قید کیا، کوفہ والوں کو ڈرایا دھمکایا اور امام حسین کا ساتھ نہیں دینے کے لیے مجبور کیا۔ تو یہ عبید اللہ ابن زیاد، یزید اور عمرو بن سعد، واقعہ کربلا میں یہ تین نام بڑا اہم ہے۔ تو عمرو بن سعد صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا بیٹا ہے، لیکن دنیا کی لالچ میں وہ یہ گناہ کر بیٹھا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ زیاد ابن ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور عبید اللہ ابو سفیان کا پوتا ہے۔ یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے، لیکن اس کی ماں ایک عیسائی عورت ہے جو اکثر و بیشتر امیر معاویہ کے نکاح میں ہونے کے بعد اس کی برائی میں شعر پڑھا کرتی تھی اور اپنے قبیلے کی تعریف کرتی تھی۔ جب امیر معاویہ نے اپنی برائی اپنی بیوی سے سنا تو اس عورت کو طلاق دے دیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ یزید کی پرورش اپنے ماں کے ساتھ اسی عیسائی قبیلے میں ہوئی، یا یہ کہ یزید رہا تو امیر معاویہ کے گھر میں ہی، لیکن اس کی صحبت اکثر و بیشتر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میں رہی، لہٰذا اس کی فطرت میں کجی آنا یہ ایک فطری چیز تھا۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول ہیں، حضرت علی کے فرزند، ابو طالب کے پوتے، رسول پاک کے نواسے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نواسے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے فرزند ہیں۔ ایک طرف امام حسین کا مقام و مرتبہ دیکھیں، ان کی خاندانی حیثیت دیکھیں، اور دوسری طرف ابن زیاد کی خاندانی حیثیت دیکھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کس خاندان سے نسبت رکھتا ہے اور کس کی کیا حالت ہے۔ بہرحال امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے قافلے کو قیدی کی شکل میں جب عمرو بن سعد نے 11 محرم کو کوفہ کی طرف لے جانا چاہا تو اس نے 10ویں کی شام کو اپنے تمام مقتولین کو جمع کر کے جنازہ پڑھا، اسے دفن کیا، لیکن امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو کھلے میدان میں بے گور و کفن یوں ہی چھوڑ دیا۔ ظلم و زیادتی کی کوئی حد ہوتی ہے، بے شرمی بے غیرتی کی کوئی حد ہوتی ہے، لیکن کوفہ میں جو کچھ ہوا، کربلا میں جو کچھ ہوا، وہ
بے حیائی اور بے غیرتی کی ایک انتہا ہے کہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے، نماز بھی پڑھتے، کلمہ بھی پڑھتے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا نہ جنازہ پڑھا، نہ انہیں دفن کیا، یوں ہی کھلے میدان میں چھوڑ کر کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہیں قریب میں بنو اسد غازریہ نام کی ایک بستی تھی، اس بستی کے لوگ آئے اور انہوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو جنازہ پڑھ کے دفن کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو ابن زیاد کے سامنے جب پیش کیا گیا تو امام حسین کے سر پاک کو ایک تشت میں رکھ کر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس چھڑی کو امام حسین کے لبوں پر، ان کے دانتوں پر، ان کی پیشانی پر بار بار وہ ٹھوکر مارنے لگا۔ تو اس مجلس میں ایک صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ تھے، وہ بے قرار ہوئے اور روتے ہوئے اس نے کہا، اے ابن مرجانہ، ان لبوں سے، اس پیشانی سے، ان دانتوں سے اپنی چھڑی ہٹا لے کہ میں نے بارہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے ان ہونٹوں کو، ان دانتوں کو، اس پیشانی کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر وہ اس بے ادبی کو برداشت نہ کر سکے، روتے ہوئے مجلس سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اے لوگو، اے عرب والو، یاد رکھنا آج سے تم غلام ہو گئے۔ ایک غلام نے غلام کے بیٹے کو، ایک غلام کو حاکم بنایا جو شریفوں کو قتل کرتا ہے اور خلق خدا کو اپنا خانہ زاد بنا لیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے۔ حضرت زید ابن ارقم بے قرار ہو کر اس مجلس سے چلے گئے۔ بہت سی ایسی گستاخیاں اس نے کیا جو ناقابل بیان ہے۔ پھر امام حسین کے سر پاک کو، ان کے ساتھیوں کے سروں کو نیزے پر اٹھا کر کوفہ کے گلیوں میں، بازاروں میں گھمانے کا حکم دیا گیا کہ لوگ عبرت پکڑیں اور کوئی یزید کی مخالفت نہ کریں، کہ اگر کسی نے یزید کی مخالفت کی تو اس کے ساتھ یہی برتاؤ کیا جائے گا۔ لوگوں پر یہ جتانے کے لیے امام حسین کے سر پاک کو نیزے پہ رکھ کر کوفہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ امام حسین کے سر پاک کو جب لے جا رہے تھے تو ایک گھر کے بارجے پر، بالا خانہ میں کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ کہف قرآن پاک میں پوری سورت ہے، جو کچھ حضرات جو اللہ والے تھے اور اپنا دین ایمان بچانے کے لیے ایک ظالم بادشاہ سے بھاگ کر ایک پہاڑ کی غار میں جا کر چھپ گئے تھے، جب اس ظالم بادشاہ کو پتہ چلا تو اس غار کا منہ دیوار سے چنوا دیا اور یہ حضرات اسی غار میں قید ہو کر رہ گئے۔ 300 سال کے بعد جب وہ غار کھلا
تو یہ تمام اصحاب کہف اور ان کے ساتھ میں ان کا کتا، ان سب کا جسم صحیح سالم تھا۔ ایسے لگ رہے تھے کہ بس ابھی ابھی سوئے ہیں۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ اسے حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے۔ انہی حضرات کے اسی واقعہ کو مد نظر رکھ کر اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا، اور اس سورت میں ایک آیت ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے لوگو، غار والے، پہاڑ والے میری بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو کیسے زندہ کروں گا، میں اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کیسے کرتا ہوں، اس کی مثال اگر تمہیں دیکھنا ہے تو اصحاب کہف کو دیکھو۔ تو ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف اور غار والے میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ جب وہ قرآن پڑھنے والا اس آیت کو پڑھا اور امام حسین کے سر پاک نیزے کے اوپر اس جگہ سے گزر رہا تھا، تو امام حسین کے سر پاک سے آواز آئی، یا تالی القرآن ان قتلی و حملی منہ اعجبا۔ اے قرآن پڑھنے والے، تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اے قرآن پڑھنے والے سنو، میرا قتل کیا جانا، پھر میرے سر کو نیزے پر اٹھایا جانا، اس سے بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے کہ وہ لوگ ایک ظالم بے دین بادشاہ کے خوف سے جا کر چھپے تھے، لیکن مجھے کلمہ پڑھنے والے، مجھے قتل کرنے والے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھتے ہیں، مجھے قتل کرنے والے نماز میں مجھ پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، مجھے قتل کرنے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ تو اے قرآن پڑھنے والے سنو، اصحاب کہف سے بھی زیادہ تعجب کی بات میرا قتل ہونا اور پھر نیزے پہ چڑھایا جانا اور کوفہ کے گلی کوچے میں پھرایا جانا، اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پاک سے یہ آواز آئی جو تاریخ کے صفحات میں آج بھی محفوظ ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اے لوگو جو اللہ کے دین میں رخنہ پیدا کرنے والوں کے خلاف جہاد کرتے ہوئے مر جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ امام حسین کا یہ پکار کر کہنا ان کی زندگی کی علامت ہے اور تمام شہداء کی زندگی کی علامت ہے، جو قرآن پکار کر کہتا ہے کہ شہداء مرتے نہیں، شہداء زندہ رہتے ہیں۔ امام حسین کے قافلے کو شمر وغیرہ کے ساتھ دمشق بھیجا جانے لگا۔ جب یہ قافلہ پہلی منزل پر جا کر پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک گرجا گھر تھا۔
اس گرجا گھر کی دیوار پر دو روایت ہے کہ غیب سے ایک لوہے کا قلم نمودار ہوا اور خون سے ایک شعر لکھا گیا، اور دوسری روایت کے مطابق وہ شعر پہلے سے موجود تھا، اور جب قافلے کے لوگوں نے اس گرجا کے راہب سے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا، تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کس نے لکھا، ہاں تمہارے پیغمبر کے دنیا میں بھیجے جانے سے 500 سال پہلے سے یہ شعر اس دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ اترجو امت قتل حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، کیا وہ امت، وہ گروہ، وہ جماعت جس نے حسین کو قتل کیا اس کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھتی ہے قیامت کے دن؟ یہ سوال بہت بڑا سوال ہے کہ اسے رسول اللہ کی شفاعت کیسے نصیب ہو سکتی ہے جس نے رسول اللہ کے نواسے کو اس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ شہید کیا، انہیں شہر شہر پھرایا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھا۔ ایسے لوگ رسول اللہ کی شفاعت پر کیسے امید لگائے بیٹھ سکتے ہیں جبکہ ہر مسلمان کو امید ہے کہ ہمارا عمل نہ صحیح لیکن رسول پاک کی شفاعت ہوگی اور ہم قیامت کے دن بخشے جائیں گے۔ یہ شعر جب دیکھا تو شمر وغیرہ نے اس راہب سے پوچھا، راہب نے کہا تمہارے نبی کے دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے 500 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ امام حسین کی شہادت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، 500 برس پہلے سے اعلان ہو گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس راہب نے امام حسین کے سر پاک کو ایک رات اپنے پاس رکھنے کے لیے 10,000 درہم ان ظالموں کو دیا اور کہا ایک رات کے لیے اس سر پاک کو مجھے دے دو، صبح ہوتے ہی میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس راہب نے 10,000 درہم ادا کیے، امام حسین کے سر پاک کو لیا، اپنے خاص کمرے میں لے گیا، امام حسین کے سر پاک سے، چہرے پاک سے گرد و غبار کو صاف کیا، اس میں خوشبو لگایا، معطر کیا اور تھال میں رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ جب وہ بے خودی کے عالم میں امام حسین کے سر پاک کی زیارت کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے، حجابات اٹھے اور اس نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو آسمان سے لے کر سر حسین تک قطار کی شکل میں، عمود کی شکل میں ایک نور کی بارش ہو رہی ہے اور امام حسین کے سر پاک سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو امام حسین کے سر پاک کو گواہ بنایا اور رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اے حسین آپ گواہ رہیے کہ میں آپ کے نانا جان پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں، ایمان لے آتا ہوں۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ صبح وعدے کے مطابق امام حسین کے سر پاک کو قافلے کے حوالے کیا۔ جب دوسری منزل پر یہ مال و دولت کے پجاری
ان درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلی کھولے تو اس تھیلی میں درہم کی جگہ پر ٹھیکریاں رکھی تھیں، کنکر رکھے ہوئے تھے، اور ان کنکروں پر، ٹھیکریوں پر ایک جانب یہ آیت لکھی ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالم جو کرتے ہیں اللہ کو اپنے کیے سے بے خبر گمان نہ کریں، اللہ ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری آیت دوسری طرف لکھی ہوئی تھی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ظالم ان قریب جان لیں گے کہ کس کروٹ انہیں پلٹا کھانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پاک کو جب شام لے جایا گیا تو پہلے سے شام میں منادی کرا دی گئی، اعلان کرا دیا گیا، پورے شہر کو سجایا گیا، گانے بجانے کا اہتمام کیا گیا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، جب انہوں نے شہر کو اس طرح سے سجا ہوا دیکھا، ہر طرف گانے بجانے کی آوازیں سنی، تو اس نے پوچھا یہ جشن کا ماحول کس لیے ہے؟ تو لوگوں نے بتایا امام حسین کے سر پاک کو شام لایا جا رہا ہے، اسی کے لیے یہ سب کچھ اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت سہل نے پوچھا امام حسین کے سر پاک کو کس دروازے سے شہر میں داخل کیا جائے گا؟ دروازے کا نام بتایا۔ حضرت سہل دوڑتے دوڑتے اس دروازے سے باہر پہنچے اور دیکھا کہ ایک سر نیزے پر اٹھایا ہوا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد ہجوم لگائے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آگے بڑھے تو ان قیدیوں میں سے ایک بچی نے پوچھا تم کون ہو اور ہمارے اوپر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس بچی نے کہا میرا نام سکینہ ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں، رسول اللہ کی نواسی ہوں۔ تو حضرت سہل نے کہا میں آپ کے نانا جان کا غلام ہوں، میں ایک صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ حضرت سکینہ نے کہا اگر ہو سکے تو ہمارے بابا کے سر کو خواتین سے دور کرا دیں تاکہ لوگ ادھر ہجوم لگائیں، خواتین کے ارد گرد ہجوم نہ کریں۔ حضرت سہل نے 400 دینار دے کر امام حسین کے سر پاک کو آگے لے جانے کے لیے ان یزیدیوں کو راضی کیا، اور اس طرح سے خواتین کے پاس جو ہجوم لگی تھی اس ہجوم کو دور کرایا۔ جب یزید کے دربار میں امام حسین کے سر پاک کو رکھا گیا تو اس نے بھی امام حسین کے سر پاک کے ساتھ بے ادبی کیا، آپ کے لبوں پر دانتوں پر اپنی چھڑی مارے۔ تو اس مجلس میں حضرت ابو برزہ نام کے ایک صحابی موجود تھے، جب انہوں نے یزید کو اس بے ادبی کرتے دیکھا تو پکار کر کہا اے یزید ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے، میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وہ سر پاک ہے جس کو میں نے بار بار رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد مجرم تو ہے ہی،
لیکن یزید کب مجرم نہیں ہے؟ امام حسین کے سر پاک کے ساتھ بے ادبی کیا، لیکن دیکھنے لگا کہ ماحول اس کے خلاف جا رہا ہے۔ ایک رومی سفیر اس دربار میں تھا، اس نے کہا یہ سر کس کا ہے؟ تو کہا نواسۂ رسول حسین کا سر ہے۔ تو اس نے کہا تم لوگ کتنے بدترین لوگ ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کے ساتھ ایسا کرتے ہو۔ ارے ظالموں سنو، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر، جس دراز گوش پر سوار ہوتے تھے، اس گدھے کے کھر کا ایک حصہ موجود ہے۔ تو آج تک ہم اس گدھے کے کھر کی عزت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں اور اس کو تعظیم کے ساتھ ہم رکھے ہوئے ہیں۔ اور تم لوگ کیسے لوگ ہو کہ اپنے رسول کے نواسے کے ساتھ اس طرح بدسلوکی کر رہے ہو؟ آخر کار حضرت زین العابدین نے کہا اے یزید، میرے باپ کے قاتلوں کو میرے حوالے کرو، جمعہ کے دن دمشق کی جامع مسجد میں مجھے تقریر کرنے دو اور میرے قافلے کو مدینے تک بھجواؤ۔ اس نے قاتلوں کے بارے میں انکار کیا، جمعہ کے دن خطاب کی اجازت دی، اور حضرت نعمان بن بشیر نام کے صحابی جو حضرت مسلم کی آمد کے موقع پر کوفہ کا گورنر تھے، وہاں سے معزول کر کے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو آل رسول کا محب سمجھ کر 30 آدمیوں کو ساتھ میں دیا اور حضرت زین العابدین، حضرت زینب اور پورے قافلے کو مدینے تک بھیجنے کا انتظام کرایا۔ حضرت امام حسین کے سر پاک کے تعلق سے مختلف روایات ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ لوٹا تو امام حسین کے سر پاک کو مدینہ لا کر حضرت فاطمہ اور حضرت حسن کی قبر انور کے پاس میں دفن کیا۔ یا دوسری روایت کے مطابق امام حسین کا یہ قافلہ کربلا کے راستے سے واپس آیا اور کربلا میں امام حسین کے جسد پاک کے پاس میں سر پاک کو دفن کیا۔ اور تیسری روایت میں یہ ہے کہ یزید نے اس سر پاک کو بیت المال میں رکھوا لیا، جو ایک طویل زمانے تک اموی سلطنت کے بیت المال میں رہا، اور جب فاطمیوں کی مصر میں حکومت آئی تو فاطمیوں نے شام کے بیت المال سے سر پاک کو نکال کر مصر میں دفن کیا۔ الغرض جو بھی روایت صحیح ہو، امام حسین کے سر پاک کے ساتھ اس طرح پیش آیا۔ ان کا قافلہ مدینہ لوٹا۔ جس دن یہ قافلہ مدینہ پہنچا، مدینے میں اس دن سے زیادہ برا دن کبھی نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے، اور جب امام حسین کا یہ لٹا پٹا قافلہ مدینہ پہنچنے لگا تو لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے، زار و قطار کرنے لگے، اور امام حسین کے اس قافلے کا اسی حالت میں انہوں نے استقبال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی شہدائے کرب و بلا کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے طفیل ہماری زندگی اور عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان